جیسے جیسے ہم پاکستان اور افغانستان کی سرحد طورخم کے قریب تر ہوتے جا رہے تھے، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اسی کیفیت میں ہم نے کسی حد تک ویران سرحدی دروازہ بغیر کسی سرحدی دستاویز کی چیکنگ کے پار کیا اور افغانستان میں داخل ہو گئے تو ہماری گاڑی سڑک کے بائیں ہاتھ بنی ایک منظرہ عمارت کے سامنے رک گئی۔ یہی وہ مقام تھا جہاں کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہیں پر ہمیں افغانستان میں داخلے کے لیے طالبان کے مقرر کردہ سخت شرعی معیارات کے مطابق چیک کیا جائے گا۔ دل تھا کہ جیسے منہ کو آ رہا تھا اور زبان پر وہ تمام دعائیں تھیں جو بچپن سے اب تک یاد کی تھیں۔ ہماری گاڑی میں جنگوں سے مانوس پشاور کے کئی سینئر صحافی دھسے بیٹھے تھے۔ ہم سب پشاور سے یہاں تک طالبان کے سخت احکامات اور حکومتی قوانین سے نہ ڈرنے کی باتیں کرتے آ رہے تھے۔ اسی دوران ایک لمبی داڑھی والا کالی پگڑی پہنے طالبان حکومت کا سرحدی کمانڈر ہماری گاڑی کی طرف آیا اور کھلے دروازے سے اندر جھانکنے لگا۔ سب خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ غیر متوقع طور پر اس نے ہم سے وہ سخت سوال اور رویہ تو نہیں رکھا جس کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن پھر بھی نماز اور داڑھی کے بارے میں استفسار کیا کہ نماز وغیرہ پڑھا کریں اور داڑھی بھی ضروری ہے، جس پر ہمارے سینئر ساتھیوں نے انہیں کہا کہ پشاور کے صحافی بہت لوگوں سے اچھے مسلمان ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ افغانستان آنے جانے کے لیے مشہور ہمارے ایک بغیر داڑھی کے سینئر اشرف ڈار جو حافظ قرآن بھی تھے، ان کے اور طالبان لیڈر کے درمیان جو بات چیت ہوئی وہ مجھے اب بھی یاد ہے۔ اس بات چیت کا لب لباب یہ تھا کہ بغیر داڑھی کے لوگ بھی اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں اور طالبان رہنما اگر چاہیں تو وہ ان کے ساتھ قرآن کے کسی بھی پارے کی تلاوت سے ان کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ میں عمر میں سب سے چھوٹا اور صحافت میں سب سے جونیئر ہونے کی بدولت پچھلی سیٹ میں دبا خاموش بیٹھا تھا۔ اس مختصر سی بات چیت کے بعد طالبان کمانڈر نے مزید بات نہیں کی اور پشتوں میں دوسرے ساتھی کو کہا کہ یہ مہمان ہے اور گاڑی جہاں جا رہی ہے وہاں کے لیے لیٹ بھی ہو رہی ہے، اس لیے اپنے دوسرے ساتھی کو ہمارے ساتھ گاڑی میں سوار کر کے ہمیں آگے جانے کے لیے رخصت کر دیا۔ یوں اس امتحان میں جس سے میں اب تک سہما ہوا تھا بہت آسانی سے فارغ ہو کر طورخم سے جلال آباد کی طرف چل پڑا۔ تاریخ اور دن تو یاد نہیں، ہاں اتنا یاد ہے کہ یہ طالبان کی حکومت کے قیام کے ابتدائی دن تھے اور سال 1997 کا تھا۔ موسم درمیانہ تھا اور میں ہلکے کپڑوں کے ساتھ واسکٹ پہنا بیٹھا ہوا تھا۔ میں صحافت میں نیا تھا اور پشاور کے ایک چھوٹے سے اخبار کے لیے رپورٹنگ کرتا تھا۔ اس سفر پر آنے سے ایک رات پہلے پریس کلب کے نوٹس بورڈ پر یہ نوٹس پڑا تھا کہ کل صبح گاڑی افغانستان جائے گی، جس نے جانا ہے وہ سویرے پہنچ جائے۔ طالبان نے مجاہدین کی خانہ جنگی سے تباہال افغانستان پر بہت جلد اور آسانی سے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے افغانستان آمد کے ساتھ ہی بڑی عجیب خبریں پھیلنا شروع ہو گئی تھیں۔ طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان میں امن کے قیام کے حوالے سے عجیب کہانیاں سننے کو مل رہی تھیں اور لوگ حیران بھی تھے کہ افغانستان اور پاکستان کے مدرسوں کے طلباء پر مشتمل اس طالبان نامی قوت نے کیسے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر دی۔ البتہ انہوں نے آتے ساتھ ہی افغانیوں کے لیے غیر متوقع اور کچھ عجیب سمجھے جانے والے قوانین بھی نافذ کر لیے، جن میں مردوں کے لیے داڑھی رکھنا، میوزک، کبوتر اور پتنگ بازی کے ساتھ ساتھ عورتوں پر برقع پہننے کی سخت پابندی عائد کی گئی تھی۔ افغانستان کے اندر حالات چاہے جو بھی تھے، لیکن پاکستان میں ان خبروں کی بدولت لوگ ایک دوسرے کو وہاں نہ جانے کے مشورے دے رہے تھے کہ وہاں نہیں جانا ورنہ طالبان نے پکڑ لیا تو واپس نہیں آنے دیں گے۔ مردوں کی شرعی داڑھی کے طالبان کے معیار کے بارے میں بھی بہت کچھ سن رکھا تھا اور خود اپنی داڑھی میری بہت چھوٹی تھی، اس لیے دل دھڑک رہا تھا کہ اگر طالبان نے اپنے معیار پر جھانچا تو خیر نہیں۔ گاڑی کے اندر کے ماحول اور ایک دوسرے کو اپنی کہانیوں سے مرعوب کرنے والے ہمارے سینئر صحافی یوں تو بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی باتوں میں ایک غیر یقینی کیفیت بھی تھی کہ کیا معلوم طالبان ہمارے بغیر داڑھی والے دوستوں کو روک ہی نہ لیں۔ خیر، جیسی ہی گاڑی اس پوسٹ سے آگے بڑھی ہمارے کہے بحال ہو گئے اور سب اپنی پشاور والی کیفیت میں واپس آ گئے۔ تب ہمیں احساس ہوا کہ طالبان یا تو صحافیوں کو کچھ نہیں کہتے اور ان کے ساتھ قوانین میں رعایت کرتے ہیں، یا ہمارے ساتھ یہ نرمی کسی مقصد کے لیے برتی جا رہی ہے۔
اسی دوران جب ہم واپس آئے تو کچھ دن بعد پتہ چلا کہ ہمارا یہ دورہ بھی طالبان نے دنیا میں اپنے بارے میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی خبروں کا توڑ کرنے کے لیے کیا تھا، تاکہ ہمیں وہ سب کچھ دکھایا جا سکے جو طالبان کے بقول دنیا کو معلوم نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ گاڑی میں موجود ہمارے گائیڈ طالب جو کافی پڑھے لکھے لگ رہے تھے، انہوں نے تمام سوالوں کے جواب دیے، جن میں سے کچھ مجھے یاد ہیں۔ ان کی ہر بات اسی پر ختم ہوتی تھی کہ طالبان کے آنے سے افغانستان کے لوگ خوش ہیں، جو ان کے آنے سے پہلے مستقل بدامنی اور لوٹ مار سے سخت تنگ تھے۔ وہ تورخم سے جلال آباد کے راستے میں شاید بٹی کوٹ کا علاقہ تھا، جہاں سے گزرتے ہوئے وہ ہمیں اس علاقے میں پہلے کی زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کیسے یہاں پر لوگوں کے ساتھ ہونے والی لوٹ مار اور ظلم ہوتا آ رہا تھا اور کیسے طالبان نے امن قائم کیا ہے۔ یوں تو جہاں جہاں سے ہم گزر رہے تھے لوگ کم ہی گھروں سے باہر پھر رہے تھے، اور زیادہ تر جگہوں پر بہت کم لوگ یا تو کھیتوں میں کام کر رہے تھے یا برقع پوش خواتین آتی جاتی نظر آ رہی تھیں۔ اسی دوران ہمیں ایک جگہ کچھ دکانیں نظر آئی تو ہم نے اپنے میزبان سے کہا کہ ہمیں یہاں رک کر لوگوں سے بات کرنی ہے اور کچھ چیزیں بھی خریدنی ہے۔ اس نے بخوشی گاڑی رکوائی، ہم وہاں کھڑے لوگوں سے ملے اور دکانداروں سے خریداری کے نام پر بات چیت شروع کر دی۔ ہم بہت مضطرب تھے کہ جلدی سے کچھ پتہ چل سکے کہ کیا عام لوگ بھی طالبان کے آنے سے خوش ہیں یا یہ صرف ان کا دعویٰ تھا۔ میں نے ایک دکاندار سے جاتے ہی پوچھ لیا تھا کہ طالبان کیسے لوگ ہیں اور ان کے آنے سے عام لوگ خوش ہیں یا نہیں۔ وہ مسکرایا اور خاموش رہا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میں پشاور سے آیا ہوا صحافی ہوں، لیکن اس نے پھر بھی زیادہ کچھ نہ کہا اور اس پر اکتفا کیا کہ ہاں، حالات پہلے سے بہتر ہیں، لوٹ مار نہیں ہوتی اور امن قائم ہو گیا ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اپنے سینئر سے پوچھا یہ دکاندار کیوں دل کی بات نہیں بتا رہا، تو انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں جو بات بتائی وہ میں نے ساری عمر کے لیے پلو سے باندھ لی کہ تم طالبان کی گاڑی میں ان کے ساتھ آئے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دکاندار سب کچھ دیکھ کر بھی وہ باتیں بھی بتائیں جو وہ کسی اعتماد کے شخص کو ہی بتا سکتا ہے۔ دکاندار کے پاس سے مایوس ہو کر میں سڑک کنارے کھڑے زیادہ عمر کے ان مردوں کے پاس چلا گیا جو مکمل طور پر بارش اور پگڑیوں والے تھے۔ ان سے بات کی تو ایک بزرگ جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ چاہے طالبان جیسے بھی ہیں، کم از کم وہ اپنے سے پہلے کے وارلارڈز اور مجاہدین سے بہتر ہی تھے، جن کے دور میں پورے افغانستان میں ہر کسی کی اپنے علاقے میں چیک پوسٹیں ہوا کرتی تھیں جو وہاں سے گزرنے والوں کو لوٹا کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ دنیا بھر کے اخبارات اور ٹی وی چینلز پر خبریں چل رہی ہیں کہ طالبان کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور مردوں کو بالجبر داڑھی رکھنے اور خواتین کو برقعے پہنانے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ تو ساتھ ہی کڑے دوسرے بزرگ نے بھی پہلے والے بزرگ کا ساتھ دیا اور کہا کہ زندہ رہنے کی سہولت ملے تو یہ پابندیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس علاقے میں آپ موجود ہیں یہ یہاں کے لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں کہ یہاں پر رہنے والے پشتون زیادہ تر ان باتوں پر روایات کی صورت میں پہلے سے ہی حمل کر رہے ہیں جو اب طالبان کہہ رہے ہیں۔ طالبان کی جانب سے مردوں کی داڑیاں ناپنے کا سوال بھی زیر بحث آیا، جس پر سب بوڑھے ہمیں دیکھ کر کہے لگانے لگے، تاہم اس سے زیادہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہیں پر مجھے احساس ہوا کہ یہ شہری 2-3 وجوہات کی وجہ سے خاموش ہیں، یا تو حقیقی طور پر خوش تھے اور انہیں امن جیسی دولت مل چکی تھی، یا وہ طالبان کو خبر ہونے اور بعد میں سزا ملنے کے ڈر سے خاموش تھے اور خوش نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے، یا اس علاقے میں پہلے سے نافذ پشتون روایات سے وہ خوش تھے۔ کرتے کرتے آخر کار ہم طالبان کے اس مرکز میں پہنچ گئے جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہ ہونے کی بدولت اس علاقے کا کوئی نام ہمارے ذہن میں نہیں رہا، تاہم یہ وہ جگہ تھی جہاں سے اس پورے علاقے اور تورخم بارڈر تک کو افرادی سپورٹ مہیا کی جاتی تھی۔ وہاں پر ہمیں باضابطہ طور پر طالبان کے نظام حکومت اور پالیسیوں کے بارے میں ایک اور سینئر رہنما نے بریفنگ دی، جہاں پر ہمارے دوستوں کے کچھ سوالوں کے دوران تو ہمارا دل ہمارے منہ کو آنے لگا تھا کہ وہ ان سے ہر وہ سوال پوچھ رہے تھے جو ہم ابھی پوچھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جبرن عورتوں کو پردہ کرانے سے لے کر مردوں کو داڑھی رکھنے پر مجبور کرنے اور نوجوانوں کے بعض مشاغل خصوصاً پتنگ بازی پر پابندی کے سوال بھی ہوئے، لیکن طالبان کے اس نمائندے نے پورے تحمل کے ساتھ تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش بھی کی اور اس تاثر کو بھی زائل کرنا چاہا کہ ان کے بارے میں سخت گیری کے حوالے سے جو بھی خبریں آئی ہیں ان میں مکمل طور پر صداقت نہیں ہے۔
ہاں، کچھ جوابات سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بارے میں جو کچھ پڑھا اور سنا ہے وہ ٹھیک تھا اور وہ ایسا ہی کر رہے تھے۔ ہمیں بریفنگ دینے والے طالبان رہنما کبھی کبھی مسکرا بھی دیتے تھے، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ بھی شاید حصے مزاح رکھتے ہوں گے، جس کا ثبوت واپسی پر یہ ملا کہ ہمارے اس طالبان گارڈ کی بھی زبان کھل گئی اور اس نے بھی لطیفے سنانے شروع کر دیے۔ واپسی پر تورخم میں افغانستان کی طرف اسے چھوڑتے ہوئے ہم نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ جو افغانستان میں داخل ہونے والے تمام مردوں کی داڑیاں لالٹین کے شیشے میں ڈال کر چیک کرنے کا عمل ہے وہ کہاں سر انجام پاتا ہے؟ تو وہ ہنس دیا اور بولا، آپ کو کہیں نظر آیا؟ ہم نے کہا، ہمیں تو کوئی بغیر داڑھی کے نظر ہی نہیں آیا، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے۔ وہ مسکرایا اور ہم اس سے ہاتھ ملا کر پشاور لوٹ آئے۔ اس سارے سفر کے دوران افغانستان کے جتنے حصے کو ہم نے دیکھا وہاں پر خاموشی تو تھی، لیکن اس خاموشی پر خوف کا غلبہ تھا۔ لوگ تو تھے لیکن اتنے بھی نہیں تھے کہ جس سے ہمیں پورے افغان معاشرے کی موجودہ شکل کا اندازہ ہو سکتا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ تاہم بعد ازاں طالبان کے ساتھ بننے والے رابطوں کے دوران وہ ہمیشہ اس بات پر قائم رہے کہ ان کے مخالفین اور میڈیا ان کو ویسا نہیں دکھا رہے جیسے وہ ہیں۔ وہ جس چیز کا کریڈٹ لیتے تھے وہ ان کے آنے کے بعد قائم ہونے والا امن تھا، اور جن لوگوں نے مجاہدین اور وارلارڈز کے دنوں کی بدامنی اور لوٹ مار دیکھی تھی وہ طالبان کو اس بات کا کریڈٹ دیتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کے سخت ترین مخالف بھی اتنا ضرور کہتے تھے کہ طالبان نہ آئے ہوتے تو معلوم نہیں افغانستان میں کتنے لاکھ لوگوں نے اس خانہ جنگی کے نظر ہو جانا تھا جو مجاہدین کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ اس سفر سے طالبان کی حکومت کا مجموعی اندازہ لگانا تو ممکن نہیں، ہاں یہ ان کے دور کے آغاز کا عکاس ضرور ہے، جس میں پاکستانی صحافیوں کے گروپ کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ افغان عوام ان کے آنے سے خوش تھے، اور یہ بھی کہ اور کچھ ہو نہ ہو لوگوں کی جان، عزت اور مال تو کم از کم مزید لٹنے سے بچ گئی تھے۔ اس کے بعد پیش آنے والے واقعات نے البتہ یہ ثابت کر دیا کہ عوامی حمایت کا ڈول بجانے والے طالبان سے افغان عوام کو بعض ایسی شکایتیں لاحق ہوئیں جس کے بعد عوام میں ان کی حمایت متاثر ہوئی۔ ان میں عورتوں کی تعلیم اور معاشرے میں ان کے آزادانہ نقل و حرکت پر پابندی، ان کو حجاب کا پابند کرنا، مردوں پر داڑھی رکھوانا، نماز باجماعت پڑھنے اور بعض کھیل کھیلنے پر پابندیاں لگانے سے، اور خصوصاً خواتین کو سر عام اسلامی سزائیں دینے جیسے واقعات نے طالبان کی حمایت کو کم کر دیا تھا۔ بعد کے دنوں میں جب خواتین کو سر بازار سنگسار اور گولی مار دینے، نکر پہننے پر فٹ بال ٹیم کے سر منڈوا دینے اور موسیقی اور شوبز سے تعلق رکھنے والے افراد کو سزائیں کی خبریں پاکستان پہنچیں تو ہم بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا یہ وہی طالبان ہیں جنہوں نے افغانستان پر اپنی عملداری قائم کرنے کے لیے ابتدائی دنوں میں پاکستان سے آئے ہوئے پاکستانیوں کے سامنے اپنا مثبت رخ پیش کرنے کی کوشش کی تھی؟ کیا یہ لوگ اس وقت بھی اتنے ہی شدت پسند تھے یا حکمرانی اور طاقت ملنے کے بعد ان کے طور طریقے میں تبدیلی آ گئی؟